Audio Jungle. ہمارے الیکشن کمیشن نے نہ تو دستور کے دفعہ نمبر 1 کو مد نظر رکھا ہے، نہ جس لیٹر پیڈ پر جماعت کے جانب سے اس کے ساتھ خط و کتابت ہو رہی ہے اس کے ماتھے پر جماعت کے نام کو دیکھا ہے، نہ ہی رکنیت فارم پر جو نام ہے جماعت کا نہ اس کو خاطر میں لایا ہے، بلکہ 2002 میں الیکشن کمیشن نے جماعت کے نام کو کسی کے خواہش پر جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام سے رجسٹر کیا ہے، اور پھر آگے جا کر 2008 اور 2013 میں پھر کسی کے خواہش پر ہمارے الیکشن کمیشن نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان رجسٹر کروایا۔ 2013 میں جب مرکزی مجلس عمومی میں ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر عزیز اللہ ساتکزئی نے مولانا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے پوچھا کہ حضرت ہماری غلط فہمی کا ازالہ کریں، سننے میں آتا ہے کہ جماعت آپ کے نام پر رجسٹر ہوا ہے، اگر جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام پر ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جماعت مولانا کے نام پر الاٹ کیا گیا ہے، جیسے کہ کوئی ملکیت الاٹ ہوتی ہے، اور اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہے تو اس کا معنی گروپ ہے۔ تو آپ ہمارے ذرا غلط فہمی کا ازالہ کریں۔ تو اس مجلس عمومی میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ کوئی فضل الرحمان اور ایف نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان ایک جماعت ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ 2002 کا رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام سے تھا، اور 2008 اور 2013 کا رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے تھا، جس میں پاکستان نہیں تھا۔ اور جب کوئی 1 سال کی مدت سے ساتھیوں نے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے اور رکن سازی اور تنظیم سازی میں دیانت کے فقدان کو انہوں نے محسوس کیا، اور جب ان چیزوں کا کھوج لگایا تو بعد میں پھر 2018 میں جب 13 میں یہ بات ہوئی تو 2018 میں جو رجسٹریشن کی وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کر دی۔ اس میں مولانا کے اپنے دستخط سے خط موجود ہے، جس میں انہوں نے خود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نام اس خط میں درج بھی کیا ہے، اور اپنے آپ کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا امیر بھی ظاہر کیا ہے۔ اس میں حیدری صاحب کے دستخط سے بھی خط موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان گروپ۔ اس میں مولانا قمردین کے دستخط سے بھی خط موجود ہے، جس میں وہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو انتخابی نشان قلم الاٹ کیا جائے۔ تو جب 1 سال سے حاصل بھی زنجو کی نشست پہ ابھی ہوا ہے، اس میں حاصل، ہاں ابھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا اور ہمارے ایک چمن کے ساتھی غوث اللہ کو ٹکٹ دیا تھا، جو حاصل بزنجو مرحوم کی جگہ پہ الیکشن لڑ رہا تھا،
تو اس کو بھی کیا قلم نہیں اس کے وہ بھی فے پہ ہے. فے پہ ہے، یعنی سرکاری طور پہ جو ٹکٹ دیا گیا. تو اس وقت سے پھر جب یہ مسئلہ ذرا زیادہ اٹھا اور یہاں سے بلوچستان کے ساتھیوں نے اٹھایا، وہاں KPK میں ہمارے مولانا شجاع الملک صاحب اور مولانا گل نصیب خان صاحب اور صدر وحید صاحب اور اس قسم کے جو سرکردہ اور چیدہ ساتھی تھے انہوں نے اٹھایا. تو پھر جا کر کے کامران مرتضیٰ صاحب نے درخواست جمع کی اور اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ یہ الیکشن کمیشن نے از خود کیا ہے، حالانکہ اس میں کلیریکل غلطی ہے. حالانکہ مولانا کے دستخط سے خط موجود ہے، مولانا قمر الدین صاحب کے دستخط سے، جو نائب امیر ہے اس کے دستخط سے خط موجود ہے، جو جنرل سیکرٹری ہے عبدالغفور سعیدری صاحب اس کے دستخط سے خط موجود ہیں اور اس میں پروف ہے. اور اب مولانا شجاع الملک صاحب نے ایک پیٹیشن الیکشن کمیشن کو فائل کروائی ہے کہ یہ کلیریکل غلطی نہیں ہے بلکہ یہ تو باقاعدہ رجسٹریشن ہے. اور جب ایک نام سے جماعت دوسرے نام پہ رجسٹر کیا جاتا ہے تو جنرل کونسل کی قرارداد کی پاس کرنا ضروری ہے، اور کیونکہ یہ دستوری آئینی مسئلہ ہوتا ہے اور ہمارے دستور میں غالباً دفعہ نمبر 5 کا ذیلی شق نمبر 12 ہے یا دفعہ نمبر 12 کا ذیلی شق 5 ہے، مجھے یہ یاد نہیں ہے، کہ ہمارے دستور میں ترمیم 2/3 اکثریت مرکزی مجلس عمومی سے. تو اس وجہ سے جو اعلان حافظ صاحب کے عہدے کے خاتمے اور پھر رکنیت کے خاتمے کیا گیا، یا مولانا گل نصیب خان صاحب کا یا شجاع الملک کا یا میرے بارے میں، جب ہم فضل الرحمان میں ہے نہیں، یعنی گروپ میں ہم نہیں ہیں، ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ارکان تھے، ہیں اور رہیں گے. اب تو ہم اس سے سوچیں گے کہ کیا ہم مولانا صاحب کو نوٹس دیں کہ آپ نے یہ کس دستور کے مطابق یہ رجسٹریشن کروایا ہے اور آپ نے کیوں جماعت سے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا. یہ اس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس پہ غور کریں گے. مزید اگر کوئی پوچھنا ہو، ہم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات جاری کیے ہیں کہ ہر ضلع میں، اور اگر میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہو سکے تو ہر مسجد میں رجسٹر رکھا جائے، اور اس مسجد کے نمازیوں کا جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ ہیں ان کی باقاعدہ نام، ولدیت، قومیت، سکونت، اس کی جماعتی عہدے پرانے یا نئے، اگر سرکار میں کوئی عہدہ ہو وہ، اس کا شناختی کارڈ اور اس کا ٹیلی فون نمبر. اور صدر وحید صاحب نے شاید تجویز پیش کی تھی کہ اگر فوٹو اسٹیٹ ہو سکے. اور انشاءاللہ ہر ضلع میں ہم رابطہ مرکز کھولیں گے. کل تو روگ اور شیرانی ضلع کے مشترکہ طور پہ انہوں نے مرکز کھولا ہے، اور انشاءاللہ مارچ میں شاید لورالائی میں وہ ہو جائے، مساخیل میں بھی ہوا ہے اور اس کی افتتاح شاید مارچ میں ہو جائے. اسی طرح لسبیلا میں ہوگا انشاءاللہ، نصیر آباد میں ہوگا، اور مختلف اضلاع میں مراکز کھولے جائیں گے تاکہ ساتھی باہم مربوط رہیں. اور کیونکہ اگر ربط کٹ جائے گا تو ہمیں خطرہ ہے کہ ساتھی یا تو مایوسی کے شکار ہو جائیں گے، فرائض کو چھوڑ دیں گے، یا جذباتی بند کر کے اپنے دائرے سے نکل جائیں گے. تو اس لیے ساتھیوں کو ان دونوں مشکلات سے محفوظ کرنے کے لیے رابطہ رکھیں. اور یہی بات جو ہمارے KPK کے ذمہ دار ساتھی جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم اپنے KPK میں بھی اسی تعارف کرا دیں.
پیر عالمزیب شاہ ہیں، یہ ایبٹ آباد کے ہیں. مولانا شجاع الملک صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں KPK کے رہ چکے ہیں، مردان کے ہیں. گل نصیب خان صاحب تو آپ سب کو پتہ ہے، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور امیر بھی ہیں. اور صدر عبدالوحید صاحب جو ہیں وہ سالار رہ چکے ہیں. شجاع الملک حافظ فضل معبود صاحب ہیں، یہ بھی ڈاکٹر شہاب صاحب صوبائی عاملے کے ممبر، ڈاکٹر شہاب صاحب صوبائی عاملے کے ارکان بہت سارے خیبر پختونخوا کے ہیں. ان کا بھی موقف یہ ہے کہ ہم جائیں گے تو یہی طریقہ اپنائیں گے، اور انشاءاللہ تربیتی اجتماعات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے بلوچستان کی سطح پر بھی اور خیبر پختونخوا کی سطح پر بھی، اور انشاءاللہ جماعتیں تشکیل کریں گے کہ وہ اضلاع کے دورے کریں. اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ ریکارڈ پہنچایا کریں دستخطوں سمیت، تاکہ ہمارے پاس یہاں کوئٹہ میں رہے اور وہاں خیبر پختونخوا کے ساتھ پشاور میں رہے. مولانا صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ PDM کی جو جماعتیں حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی جمعیت علماء پاکستان کا بھی کوئی ایسا ہے، یا یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کی آپ کی پسند کی حکومت ہے؟ اصل میں چونکہ ابھی تک ہم مقام دعوت اور رابطے میں ہیں، جماعت کی شکل ابھی ہم نے تشکیل نہیں دی ہے. اب دیکھتے ہیں شجاع الملک صاحب نے جو پیٹیشن دائر کی ہے، جب اس کے نتائج ہوں گے تو اس کے بعد ہم پھر کوئی مشورہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا. مولانا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی تیسری قوت شاید آپ کا استعمال کر لے PDM کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ PDM کو نقصان اپنے آپ سے پہنچے گا، ہم سے نہیں پہنچے گا انشاءاللہ. کیونکہ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، پشتو میں کہہ دیتا ہوں، شورک دہر یہ وقفل د ورسو یہ ود. مولانا صاحب، آپ لوگوں کے پریس کانفرنس کی اطلاع میں DPR کے گروپ سے ملا ہوتی شاید؟ جی، آپ لوگوں کے جو پریس کانفرنس ہے اس کی اطلاع میں DPR کے گروپ سے ملی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں آپ لوگ، تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ کوئی سرکاری جماعت تو نہیں ہے؟ کون؟ سر آپ نہیں، یعنی آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن دستور کو نہیں دیکھتا ہے، لیٹر پیڈ کو نہیں دیکھتا ہے، رکن سازی کے فارم کو نہیں دیتا ہے، ٹکٹ کو نہیں دیکھتا، ٹکٹ کو نہیں دیکھتا ہے. جس خط پر مولانا کے اپنے دستخط ہیں اس کا ماتھے پہ اور اس کے مندرجات پہ نہیں دیکھتا ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ مولانا صاحب، اس وقت جو خلافات سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ تو اس کی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے یا وائی نیوز.